हेलो सलाम, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में टारगेट स्टोर के अंदर शॉपिंग के जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करती हूँ। वैसे तो सस्ते के लिहाज से देखा जाए तो वॉलमार्ट ज़्यादा फेवरेट है। वॉलमार्ट एक स्टोर का नाम है यहाँ पे अमेरिका में। तो हमारे पास यहाँ पर घूमने फिरने के लिए कोई एक्टिविटी इतनी ख़ास नहीं है और बहुत महंगी है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग वॉलमार्ट, टारगेट और एक ख़ास एक जगह है जहाँ पर ये सारे स्टोर्स एक ही जगह पे हैं, वहाँ पे हम लोग चले जाते हैं। तो यही हमारी तफरीह होती है। या मॉल में चले जाते हैं, लेकिन इन शॉप्स का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर अगर हमने कोई चीज़ लेनी है तो 100 में से 1-2 तो हमारे बजट के मुताबिक मिल ही जाती है। जी हाँ, महंगाई हर जगह पे है। अगर हमने घर के लिए अगर बेडशीट्स भी लेनी है या किचन की कोई मशीनरी में से कुछ लेना है तो हमें लाजमन सब स्टोर्स का ऑनलाइन चेक करना पड़ता है रेट। वैसे तो जो कंपनीज की मशीन्स होती हैं हर स्टोर में उनका रेट तकरीबन सेम ही होता है, लेकिन उनके रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं और कई बार होता है हाँ कुछ डॉलर्स का फ़र्क आ जाता है। अगर हमने कोई चीज़ लेनी है तो डिफरेंट स्टोर्स के अंदर उसका फ़र्क आ जाता है। बहुत सोच समझ के शॉपिंग करनी पड़ती है। अच्छा, ये मैं आइडिया आपको बताती हूँ। गाड़ियाँ गर्मियों में गर्म हो जाती हैं तो जो ग्लासेस गाड़ी के अंदर रह जाते हैं उनको अगर आप ये एसी ऑन करके उसके सामने ऐसे हैंग कर देंगे तो 3-4 मिनट के अंदर अंदर ऐनक पहनने के काबिल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। चलें जी, अब थोड़ा तफरीह करने के लिए थोड़ा डिफरेंट लोकेशन में जाते हैं। टारगेट स्टोर ने भी अपना एक अलहदा ही निशान बनाया है, अलहदा इनका डिफरेंट कलर है। अच्छा, डिफरेंट स्टोर्स अपने स्टोर की पब्लिसिटी के लिए अच्छे अच्छे कोई साइंस होते हैं, कलर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अपने स्टोर के कलर के मुताबिक उनकी कार्ड्स भी होती हैं, उनके जो अंदर बोर्ड्स लगे होते हैं सब एक ही कलर के होते हैं। और जैसे अब ये रेड कलर का है तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने भी रेड कलर की शर्ट पहनी होती है। टेस्ट ऑफ टारगेट जो एक कॉर्नर है बहुत अच्छा है। एंटर होते साथ ही ये पानी के लिए, पानी पीने के लिए ये भी एक जगह है। यहाँ पे आप वाटर बोतल अपनी भर सकते हैं और हाथ से पानी भी पी सकते हैं। और उसी कॉर्नर में सैंडविचेस, स्नैक्स और बैठने के लिए टेबल और चेयर भी होती है। ऐसी फैसिलिटीज अब हर स्टोर ने शुरू कर दी है। रेस्ट रूम्स भी बिल्कुल एंट्रेंस में होते हैं या थोड़ा सा आगे जाके, ताकि कस्टमर्स को हर लिहाज से आसानी और सहूलत दी जाए। और इस कॉर्नर में उन्होंने क्लियरेंस लगाई है, सेल है, बहुत सस्ती चीज़ें रखी हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते, इसमें कोई मज़ायका नहीं है। क्लियरेंस को, सेल वाली जगह को ज़रूर विज़िट किया करें। बहुत अच्छी काम की चीज़ें आपको अच्छे रेट में मिल जाती हैं और ऐसी चीज़ें भी कई बार मिल जाती हैं कि जो वैसे आम दूसरे स्टोर्स में महंगी मिलती हैं, लेकिन क्लियरेंस में, सेल में कई बार आपको वो सस्ते में मिल जाती हैं। अच्छा, इसमें भी, इस स्टोर में इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा माएँ अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ पर आई हुई थी। ज़ाहिर है बच्चे ज़िद करते हैं कलरफुल चीज़ें देखकर लेने के लिए, तो बच्चों के लिए भी अच्छा सेक्शन है ताकि बच्चों को कलरफुल कोई चीज़ अच्छी लगे तो फालतू भी हो तो पेरेंट्स को लेके देने में कोई मज़ायका ना हो कि ये सस्ती सी है, बच्चे का दिल है, ले देते हैं। अच्छा, अब सारे शॉपिंग के जो आइडियाज़ हैं वो आप स्क्रीन में देखते रहेंगे। अगर आपने पिछली इस चैनल की शॉपिंग वीडियोस देखी हैं तो आप उनके रेट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बैग्स का जो कैनवस बैग्स हैं, लेदर बैग्स हैं या कोई दूसरी कैप्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, ग्रॉसरी है, यहाँ पर किस रेट में है और जो दूसरे स्टोर्स का आपको मैंने वीडियोस इस चैनल पे डाली हुई हैं वहाँ पे उनका क्या रेट है। तो इससे आपको ये आसानी होगी, आप शॉपिंग की वो वीडियोस जाके देख लें। तो अगर आप उनको देखते हैं आपको एक ही गो में 1-2 घंटे के अंदर अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, अब जैसे स्कूल बैग्स चाहिए, स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, तो आप रेट का अंदाज़ा लगाएं कि किस स्टोर में मुनासिब रेट की चीज़ें हैं, अच्छी भी दिखती हैं। इन बैग्स की मैं बात कर रही थी जो लैपटॉप रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन पे आने वाली चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ना बिल्कुल बहुत स्लो वीडियो बने, ना इतनी फ़ास्ट हो कि आपको पता ही ना चले कि यहाँ पे चीज़ आई और गुजर भी गई, और ना रेट पता चले। तो मैंने बहुत मेहनत की है कि आपको जो एक ही आयल में जितनी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं आपको पता चले कि उनका रेट क्या है और वो चीज़ें हैं क्या। तो आप गौर से पूरी वीडियो को, एक एक सेकंड को गौर से देखें वीडियो के, तो
ساری ویڈیو میں کام کی چیزیں ہیں، شاپنگ آئیڈیاز ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، کئی بار آپ کو ویڈیوز دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج کل فیشن میں کیا کیا نیا آ گیا ہے۔ اچھے ویڈیوز، شاپنگ ویڈیوز دیکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی خاص چیز لینی ہے، اسٹور میں جانا ہے، تو آپ وہاں جانے سے پہلے دیکھ لیں، یا اگر آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کہاں ملتی ہے اور آپ ایسی شاپنگ ویڈیوز دیکھیں، تو آپ کو اگر اس شاپ کے اندر وہ چیز دکھ جائے تو اس کا مطلب آپ وہاں جائیں گی تو آپ کو وہ چیز وہاں مل جائے گی، تو جانے اور آنے کا آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا۔ تو بلکہ آج کل یہ جیسے ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں آپ سیلون میں جانے سے پہلے، یا ڈاکٹر سے تو ہیئر لینی پڑتی ہے، تو آپ اسی طرح ہے کہ آپ اسٹور میں جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا یہ چکر ضائع جائے گا یا نہیں۔ تو کسی بھی اسٹور میں جانے سے پہلے آپ اس کی ویب سائٹ دیکھ لیں یا ایسی ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب میں۔ میرے چینل پہ بھی میں نے کافی زیادہ شاپنگ کی ویڈیوز ڈالی ہیں جن میں بہت زبردست شاپنگ آئیڈیاز ہیں۔ ویسے تو سب سٹورز میں آج کل گروسری سے لے کے گھر کے کسی بھی فرنیچر کی، جو چھوٹے موٹے فرنیچرز ہوتے ہیں، ٹیبل ہیں، چیئر ہے، کچن کی کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے، جوتے اور جیولری، بچوں کے لیے بھی سامان، سب کچھ ایک ہی سٹور میں آج کل اویلیبل ہوتا ہے۔ بات آ جاتی ہے ریٹ کی۔ ابھی آپ یہاں پر بھی بیڈ شیٹس کے ریٹ دیکھ لیں، بلینکٹس بھی ہیں، کمفرٹر ہیں، سروز ہیں۔ اچھا، امریکہ میں دیکھا جائے، جیسے میں نے آپ کو بولا ہے کہ یہاں پر تفریح کی جگہیں، اگر پیسے ہیں تو وہ آپ زبردستی کسی بھی جگہ میں آپ جا کے بیٹھ سکتے ہیں۔ مہنگے ریسٹورنٹ میں آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں، لوکیشن چینج ہو جاتی ہے، یا آپ تھوڑا دور ٹریول کر کے چلے جائیں، وہاں پر آنے جانے کا جو گیس کا، پیٹرول کا خرچہ ہے وہ دیکھ لیں۔ وہاں پر آپ کو اگر کوئی شاپنگ کرنے کا دل کرتا ہے تو آپ وہاں پہ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن لوکلی دیکھا جائے جہاں پر آپ رہتے ہیں تو آس پاس بہت کم تفریح کے مواقع ہوتے ہیں، تو لوگ موسٹلی ایسے ونڈو شاپنگز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ ہم ہی ہیں جو ایسے کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے کہ بچے بھی اس عادت کا شکار ہیں کہ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں کہ ہم نے گھر سے جیسے جانا ہے تو ماں باپ کو یہ جگہ ایسی لگتی ہے جہاں بچے سیکیور بھی ہیں، اگر بھاگ کے تھوڑا دور جاتے ہیں تو پیرنٹس ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں، اور کلرفل چیزیں ہوتی ہیں اور نت نئی چیزیں بچوں کو ہر دوسرے دن آس پاس ان کے نظر آتی ہیں، تو ان کو اچھا لگتا ہے ایسے سٹورز کے اندر پھرنا۔ گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے، پلے گراؤنڈز بھی ہوتے ہیں، لیکن بچے ایک ہی جگہ میں بار بار جا کر اکتا جاتے ہیں۔ تو شاپنگ سٹورز اس طرح کے اچھا آئیڈیا ہے کہ، اور جو لوگ کرتے بھی ہیں، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں پیرنٹس، تو ساتھ ہی ساتھ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آس پاس دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھے ریٹ میں کوئی چیز پڑی ہے اور وہ ان کو گھر میں چاہیے بھی، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ سٹورز کو وزٹ کرنے کا۔ میں بار بار ڈفرینٹ سٹورز کے ریٹ کو دیکھ کر شاپنگ کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بہت بار میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، وہ کبھی کسی ایک سٹور میں اس کے اینول کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ انہوں نے کلیئرنس پہ لگائی ہوتی ہے، یا ان کے پاس سٹاک کم ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے نکل جائے، یا موسم آف سیزن کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس لیے وہ چیزوں کو سیل پہ لگا دیتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کیا کمال کی زبردست چیزیں انہوں نے سیل پہ لگائی ہوتی ہیں، شاید وہ اس لیے کرتے ہیں $300-400 کی چیز مجھے 60-70 میں اگر نظر آ جائے تو ایک بار اس سٹور سے اگر میں لے لوں تو میرا دھیان، میرے قدم آٹومیٹیکلی اس سٹور کی طرف جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اچھی سی ایک سیل لگا دیں اور ڈھیر کسٹمرز اس سٹور کی طرف آ جائیں، تو بس پھر آہستہ آہستہ کچھ لوگ امید میں ہی رہتے ہیں کہ اب سیل لگے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی اچھی چیز ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے ضرورت کی چیزیں ہر ایک کے گھر میں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، تو جانا پڑتا ہے سٹورز میں چیزیں لینے۔ بہت بار ایسے ہوا ہے میں نے اور ہماری سہیلیوں نے کہ ہم لوگ اتنا ایک وکٹری سی محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم کسی دوسرے سٹور میں دیکھیں کہ یہاں پر یہ فلاں چیز تو میں نے پچھلے مہینے اس سے آدھی پرائس سے بھی کم میں دیکھ لی، اور یہاں پر دیکھو کتنی مہنگی پڑی ہے، تو وہ بہت ایک مزے کی فیلنگ آتی ہے، اور پھر سب جو اس وقت موجود سہیلیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر باقی سہیلیوں کو بھی بتاتی ہیں کہ ہاں فلاں سٹور اچھا ہے، وہاں پر تو کیا زبردست ریٹ میں چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے میں نے یہ حل نکالا ہے
کہ ضروری نہیں ہے، شاید یہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی یہ بات بولی ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آج جس اسٹور میں آپ کو آپ کے مطلب کی کام کی آپ کے بجٹ کے مطابق چیز مل گئی ہے تو وہ ہی اسٹور بیسٹ ہے اور ہمیشہ ہی بیسٹ رہے گا. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر اسٹور کی ان کا اسٹاک، ان کی اسٹریٹجیز، ان کے جو ظاہر ہے ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے. اور ہمیں ضروری نہیں ہے کہ جو ہمیں ہر بار ضرورت کی کوئی چیز چاہیے تو ہمارے لیے وہاں پر وہ سیل میں ہی ہمارے بجٹ کے مطابق ہی موجود ہوگی. تو ہاں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کوئی چیز مجھے کام کی کسی ڈفرینٹ اسٹور سے ملتی ہے. مجھے ایک ہی اسٹور میں مجھے ہمیشہ کبھی سوائے والمارٹ میں زیادہ تر چیزیں وہاں پر ریٹ بھی ٹھیک ہے اور کوالٹی بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور وہ تو ہوم ڈیلیوری گروسری بھی کرتے ہیں اور شپنگ پہ بھی چیزیں دیتے ہیں. بلکہ والمارٹ میں تو دیسی جو دہی ہے جس سے ہم لوگ لسی بناتے ہیں، جو ہمارا ٹپیکل جو ہم ایشینس کا ٹیسٹ ہے، انڈیا، پاکستان کے اور بنگلہ دیش یہاں کے سب لوگوں کا، تو وہ سیم پیور وہی ٹیسٹ کا ہمیں دہی بھی ملتا ہے، اندر کوئی فلیور نہیں ہوتا، اور لو فیٹ میں بھی دیسی دہی ملتا ہے. اس طرح بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کا میں نام لے سکتی ہوں، لیکن وہ بہت لمبی لسٹ ہے. اچھا، ایشینس کی، ہمارے انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے، اسپینش لوگوں کو اگر دیکھیں، ان کے کھانے کے مطابق مسالے، چیزیں اور کپڑوں سے ریلیٹڈ بچوں کے ٹوائز کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاص سے کمیونٹی کے لیے ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں اتنی زبردست ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں، ہم لوگ بھی ان کی چیزیں خریدتے ہیں، اچھا لگتا ہے. اچھا، چائنیز فوڈ کے لحاظ سے جو ہم لوگوں کی چائنیز سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ان کی ساسز ہیں، ان کے کھانے ہیں، ان کے ریپس ڈفرینٹ ہوتے ہیں جس کو وہ بوائل کرتے ہیں، اور ان کا پکانے کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے. جن سموسوں کو ہم فرائی کرتے ہیں وہ بوائل کر کے کھاتے ہیں. تو اس طرح چائنیز لوگوں کے لیے بھی فوڈ کی گروسری میں اتنی زیادہ آئٹمس پڑی ہوتی ہیں. سب کمیونٹیز کا دھیان رکھا ہوتا ہے والمارٹ کے فوڈ سیکشن میں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو لیکن اگر سارے سٹورز کو دیکھا جائے، سب سٹورز میں صفائی کا، خوبصورتی کا اور اچھی مینجمنٹ کا، اچھی کسٹمر سروس کا دھیان رکھا جاتا ہے. اور لیکن بات صرف ریٹ پہ اور تھوڑا بہت کبھی کوالٹی پہ آ کے چینج ہو جاتی ہے. اچھا، ٹارگٹ کا اگر میں بات کروں تو ٹارگٹ سٹور میں مجھے کپڑے ایک بھی اچھا پیس نہیں ملا. ایک بھی اچھا پیس، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی اچھا پیس نظر نہیں آیا. ہاں، گھر کی چیزوں کے لیے اچھی چیزیں پڑی ہیں. اچھا، اگر میں فرنیچر کی بات کروں، تھوڑا آگے آپ اس کے کلپس بھی دیکھتے جائیں گی کہ فرنیچر میں جو ٹیبل، چیئر، آٹومنز ہوتے ہیں، جو سٹولز ہیں، جو آفس چیئرز ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر مجھے لگتا ہے سستی ہوتی ہیں ان فرنیچر شاپس کی نسبت جو یہاں پر کم از کم تین تو مجھے نظر آئی ہیں جو برانڈڈ جہاں فرنیچر ملتا ہے. بابس فرنیچر ہے، ایشلے ہے اور ریمور اینڈ فلینیگن ہے. یہ تین ہیں جو برانڈز ہیں فرنیچر کے. تو ان سے بہت سستی فرنیچر کی چیزیں یہاں پر اچھی نظر آئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے، سجانے کے لیے لیمپس کی بھی اچھی کلیکشن ہے یہاں پر. اس کے بھی آپ کلپس دیکھیں. اور آپ نے ہوم ڈیپو والی وہ ویڈیو جو ڈیٹیل میں نے ارتھ ڈے کے نام سے ویڈیو بنائی ہے، اسی چینل پہ ہے، اس میں لیمپس کا آپ دیکھ لیں ریٹ کیا ہے. اس ویڈیو میں لیمپس کا ریٹ دیکھ لیں. یہاں پر تو ایسے لیمپس بھی نظر آئے ہیں جو $12 کے ہیں. اچھا، ویسے یہ تو والمارٹ میں بھی ہیں. والمارٹ کا یہ مجھے ایک جس کو بولتے ہیں وہ جگہ دا اے وعدہ ہے کہ والمارٹ میں آپ کو $10 کا بھی لیمپ نظر آئے گا جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، مہنگا نہیں لے سکتے، اور آپ کو $60، $70، $100، $150، $200 کے لیمپ بھی آپ کو وہاں مل جاتے ہیں. گھروں میں جو فلور پہ بس اسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کے نائٹ ٹیبلز کے اوپر رکھنے والے جو لیمپس ہوتے ہیں، اسٹڈی لیمپس ہیں،
تو ہر ریٹ کا آپ کو یہاں پہ ملے گا۔ آن لائن تو آپ کو ڈائسن کے بھی لیمپ ملیں گے۔ ڈائسن کی پروڈکٹس بھی والمارٹ آن لائن سیل کرتا ہے۔ ڈائسن جو ماشاءاللہ ابھی تک کے لیے تو دنیا کی بیسٹ اور مہنگی ترین مشینز کی ایک ویب سائٹ ہے۔ اس میں آپ کو ہیئر اسٹریٹنر بیسٹ ہے دنیا کا، اس میں آپ کو ہیئر ڈرائر بیسٹ ہے دنیا کا، اس میں ایئر پیوریفائر، ایئر ہیومیڈیفائر بیسٹ ہے دنیا کا۔ اس کی بھی ویڈیو میں نے اسی چینل پہ ڈالی ہوئی ہے۔ وہ فین جو پانی کے قطرے ہوا کے ساتھ باہر گراتا ہے، وہ والا فین، تو اس کے نام سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو ڈائسن کی بھی بہت مہنگی چیزیں بھی آپ کو والمارٹ میں ملیں گی، اور جو کم ریٹ میں چیزیں لینا چاہتے ہیں، بجٹ فرینڈلی چیزیں لینا چاہتے ہیں، ان کی جیب میں مناسب پیسے ہیں، کم ہیں، اس میں وہ لینا چاہتے ہیں، تو والمارٹ بیسٹ جگہ ہے۔ اچھا، یہ چونکہ ٹارگیٹ میں ہر دوسرے دن نہیں جاتی ہوں، تو میں نے اس کے ڈیٹیلڈ اور کلپس بنائے تھے بہت تسلی کے ساتھ۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے، اس چینل کے لیے یہ ویڈیو بنانی تھی، تو میں نے بہت زیادہ جو اس کے اندر جو سیکشنز تھے، سلو اس کے کلپس بنانے تھے اور اچھے بنانے تھے۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے، لیکن اس میں سب کچھ جو ٹارگٹ میں ہے اس کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات کرتی ہوں کہ زیادہ تر امریکہ میں جو شاپس ہیں ان کے اندر انہوں نے بجٹ فرینڈلی سستی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے، اگر دیکھا جائے آپ جس جگہ میں رہ رہے ہیں اس کرنسی میں اگر آپ حلال رزق کماتے ہیں، بڑی ظاہر ہے محنت سے کماتے ہیں آپ، تو اس کو خرچ کرنے کے لیے اگر آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ ضروری نہیں ہے کہ سستی چیزیں موجود ہیں تو سستی ہی اٹھا لیں، کیونکہ میں نے اتنے زیادہ پیسے، اتنے زیادہ ڈالر اس وجہ سے ضائع کیے ہیں، خود میں نے ضائع کیے ہیں، کہ میں اچھی ایک گھریلو خاتون بننے کے چکر میں، اچھی وائف، اچھی خاتون خانہ جو کفائی شواری کرتی ہے اور سستی شاپنگ کرتی ہے، اس چکر میں نے اتنے زیادہ پیسے ضائع کیے ہیں، سستی چیزیں خرید لیں۔ اب وہ چاہے کچن کی چیزیں ہوں، چاہے وہ ریسٹ روم کی، باتھ روم کی، آپ کے بیڈ رومز کی ہوں، کپڑوں میں ہوں، جوتوں میں ہوں، میں نے وہ ساری چیزیں جو شروع میں یہاں پر ظاہر ہے بتانے کے لیے آنٹیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا اجر دے، لیکن ظاہر ہے ہر کوئی آپ کے پاس ہر وقت نہیں موجود ہوتا آپ کو ہر چیز بتانے کے لیے۔ آپ کو ڈیلی جو آپ کی گھر کی ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں میں نے بہت بلنڈر کیے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ اگر امریکہ آ رہے ہیں یا آپ کے کوئی امریکہ میں ہے، آپ ان کو آئیڈیا دے سکتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں کہ شاپنگ کے لیے بالکل بھی یہ نہ سوچیں، اگر آپ کے پاس سچ میں واقعی بہت کم ڈالرز ہیں اپنے پہ خرچ کرنے کے لیے، آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس زیادہ ڈالر نہیں خرچ کرنے کے لیے، تو ڈالر ٹری بیسٹ جگہ ہے جہاں پر $1-1.5 میں ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ کچن کی ٹریش بیگز ہوتے ہیں، کچن میں اگر آپ نے فوڈ کنٹینرز میں رکھنا ہے وہ آپ کو ڈبے وہاں پلاسٹک کے مل جاتے ہیں، وہاں پہ فوڈ بھی ہوتا ہے سستا، تو وہ ڈالر ٹری ہے جہاں پر سب آ کے پہلے ڈالر ٹری میں شاپنگ کرتے ہیں۔ میں نے بھی بہت زیادہ کی ہے۔ چلے وہاں کی شاپنگ کو میں برا نہیں کہہ رہی ہوں، وہ بہت زبردست چیز ہے، انہوں نے بہت اچھی ڈالر ٹری مطلب درخت، انہوں نے ڈالر کا درخت، ڈالر ٹری، جو ایک مثال بھی ہے کہ لوگ تنگ آ کے جو دوسرے انڈیا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں لوگ رہتے ہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں ادھر ڈالراں دے درخت لگے ہوئے نے، تو انہوں پیسے بھیجیے، تو وہ ذہن میں آتا ہے اس ڈالر ٹری کو دیکھ کے۔ تو ہاں جی، امریکہ میں ڈالر ٹری کا ایک سٹور ہے، اس کی ویڈیو میں نے ابھی تک نہیں بنائی ہے، لیکن جو بھی امریکہ میں آتے ہیں وہ یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں۔ $1-1.5 میں ایک پلیٹ آپ کو مل جاتی ہے، اور اگر آپ نے 6 پلیٹس لینی ہے تو آپ کو 6 یا 7-8 ڈالر میں، کیونکہ $1.25 میں آلموسٹ 1.5 کے قریب $1.25 میں آپ کو ایک پلیٹ ملتی ہے۔ اب مہنگی ہو گئی ہے پچھلے 3 سالوں میں، تو پھر آپ یہ ہے کہ آپ $10 میں آلموسٹ آپ کی 6-7 پلیٹس آ جاتی ہیں، اور یہ پلیٹس اگر آپ دھیان سے استعمال کریں گے تو آپ کی یہ 1-2 سال بھی چل جاتی ہیں۔ تو اس طرح اگر آپ نے کھانے کے ڈیپ پلیٹس لینی ہیں، بہت زیادہ چیزیں وہاں پہ ڈیکور کے لیے بھی ہوتی ہیں، کرسمس آ رہی ہے، ایسٹر ہے، کوئی بھی فینسی اگر آپ نے گھر کو سجانا ہے، برتھ ڈیز ہیں، کوئی
वेडिंग एनिवर्सरीज हैं उसकी डेकोर का भी सामान आपको वहाँ मिल जाता है। डॉलर ट्री बेस्ट जगह है नए आने वाले लोगों के लिए और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। अच्छा, मैं बात कर रही थी उन स्टोर्स में सस्ती शॉपिंग की, जैसे अब ये वॉलमार्ट है या टारगेट है, एवन TJ मैक्स और मार्शल्स में भी और भी जो इस तरह के स्टोर्स हैं, इनमें मैं सबसे चीपेस्ट चीज़ उठा लेती थी अगर घर की कोई ज़रूरत की होती थी तो। और वो मोस्टली एक तो वो रंग बिरंगी हो जाती हैं, अच्छी भी नहीं लगती हैं, दूसरा ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं लेकिन वो बस ख़राब हो जाती हैं। और अगर वो ख़राब नहीं भी होती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वो मिसमैच लगता है आपका किचन। और जब आप थोड़े से आपकी सेविंग थोड़ी सी हो जाती है कि आप पॉकेट मनी आपको मिलती है या आपको कोई ईदियाँ, आपको कोई गिफ्ट मनी मिलता है कहीं से, तो आप सोचती हैं कि मैं चलो किचन का कुछ सामान ले लेती हूँ या कोई डेकोर के लिए कोई अच्छा वॉस ले लेती हूँ, अच्छी सी कोई डेकोरेशन पीस ले लेती हूँ। तो तब आप आहिस्ता आहिस्ता सोचना शुरू करती हैं इन चीज़ों के बारे में। तो सस्ती चीज़ें बिल्कुल ना लें, लेनी है अगर कोई आपको डेकोरेशन पीस अच्छा लगा है तो आप उसका वेट कर लें, सेविंग कर लें, तो आप अच्छे वाला ले लें, सस्ते वाला वॉस बिल्कुल ना लें, क्योंकि एक तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। और अगर आप महंगे वाला एक ही बार में, जैसे $70 का आपने एक वॉस ले लिया, अब वो वॉस आपका सालों चलेगा और आप सालों बाद भी उसको देखेंगी, वो अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आप उस वॉस के साथ अच्छे फूल ले लें कुछ महीनों बाद। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप वॉल के लिए अच्छा सा कोई आर्ट वर्क ले लें, लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखें कि अच्छी प्राइस वाला, अच्छी क्वालिटी वाला लें, ताकि वो सालों आपकी दीवार पे भी लगे तो आपको बुरा ना लगे, वो मैच कर जाए आपके अच्छे फर्नीचर के साथ जब आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आप फर्नीचर लें। तो वैसे तो इंस्टॉलमेंट में फर्नीचर भी लिया जाता है, आसान है। आईफोन भी इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में आप ले लेते हैं। महंगी चीज़ें भी आजकल आप ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। लेकिन मेरा जो पॉइंट इस वक्त है वो ये है कि जैसे मुनासिब रेट वाली घर की ज़रूरत की चीज़ें जो वैसे ही कम रेट में मिलती हैं, उनमें आप ज़्यादा सस्ती चीज़ ना लें। अब जैसे आपने स्टडी टेबल भी लेना है, स्टडी टेबल का लैम्प भी लेना है, तो आप कोशिश करें, जैसे यहाँ पर अमेरिका में देखा जाए तो $60-70 से अच्छे वाला जो लैम्प है वो शुरू होता है, जिसका जो सालों चलो चल जाए। उसके साथ जो बेस्ट वाला है वो डायसन का टेबल लैम्प है। लेकिन सस्ते में देखें तो $10, $20 का भी है, $35 का भी है। अगर आपने वो अर्थ डे वाली वीडियो जो होम डिपो के बारे में, वहाँ पे ढेरों ढेर इतने ज़बरदस्त पौधों के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखें तो वहाँ पर लैम्प एक था $35 का या 35 नहीं था, वो $39 था शायद। तो वो लैम्प मैंने लिया भी था, उसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाई है, वो एक वीडियो में मैंने ऐड भी किया है। वो टेबल लैम्प है, वो अभी तक के लिए ठीक चल रहा है, ख़राब नहीं हुआ है। लेकिन बात हो रही है जैसे ठीक है वो ले लिया मैंने, किचन की इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अब जैसे जूसर मशीन है, काइंडली वो सस्ते वाले ना लें। एक ही बार आप $100 का जो आप अगर ले लेते हैं कोई मशीन, टोस्टर है, वॉफल मेकर तो आप रहने दें, वो तो एक एक्स्ट्रा अयाशी हो जाती है। लेकिन अगर आपको पसंद है, आपके बच्चे को पसंद है, आप ले लें। वॉफल मेकर भी आप $70 $80 वाला कम से कम ले लें, वो अच्छे वाला है, सस्ते वाला ना लें। जूसर मशीन लेनी है $70-80 से अच्छी वाली शुरू हैं। तो अगर आपने ज़्यादा ही सस्ता करना है, $30-40 की प्लीज़ $30-40 वाली जूसर मशीन या ब्लेंडर ना लें। अगर ब्लेंडर लेना है, जूसर मशीन लेनी है, $80 $100 निंजा की कंपनी बेस्ट है। निंजा की किचन की मशीन्स लें। और बर्तनों की अगर बात करें तो सिर्फ स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदें। नॉन स्टिक जो बेस्टेस्ट भी है तो देखा जाए तो वो नहीं ठीक है, लेकिन अगर लेना है तो अच्छे वाला लें जो एक ही महीने में आपके चम्मच से लगने से ही उसके काले काले से उसके कोडिंग उतरना शुरू हो जाए, वो वाली नॉन स्टिक तो बिल्कुल ना लें। वो तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए नॉन स्टिक। वैसे तो लेना है बहुत अच्छे वाला, महंगे वाला नहीं ले सकते। चुप करके स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदें। और स्टेनलेस स्टील के जो खाना पकाने वाले चम्मच हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के हों। अगर आपने नॉन स्टिक की आपके पास ऑलरेडी बर्तन आपने खरीद दिए हुए हैं तो उनके अंदर खाना पकाने के लिए आप वुडन स्पून इस्तेमाल करें, लकड़ी के चम्मच इस्तेमाल करें खाना पकाते हुए। जो प्लास्टिक के या अजीबोगरीब मटेरियल के जो रबर के जो चम्मच मिलते हैं उनसे खाना ना पकाएं, जो हीट पे जैसे सालन पका रहे हैं। सिर्फ वुडन स्पून खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें या स्टेनलेस स्टील के।
تو اچھی چیزیں لیں، فالتو چیزیں لے کے گھر میں ڈھیر نہ لگائیں۔ میں نے ضرورت کی چیزیں سستی خرید کے، تو ابھی ریسنٹلی میں نے گڈ ول اسٹور میں ڈونیشن اسٹور ہے وہاں پر میں نے وہ جا کر دیا ہے، کیونکہ میں نے اس سے اچھے والا، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں لیا کہ 400 کا ہی جوسر لے لیا، میں نے $100 کا ننجا کا جوسر لیا ہے۔ تو اس طرح میں نے کافی زیادہ چیزوں کو اپ گریڈ کیا ہے، لیکن اپنے بجٹ میں رہتے ہوئے۔ یہ میرا آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایڈوائس ہے۔ چلیں جی، آپ نے آج کی اس ویڈیو میں ڈھیروں ڈھیر ونڈو شاپنگ کر بیٹھے ہی کر لی ہے۔ آپ نے بیڈ پہ لیٹے ہوئے، صوفے پہ بیٹھے ہوئے، چیئر پہ بیٹھے ہوئے، کشن پہ، کارپیٹ پہ بیٹھے ہوئے، آپ نے کھانا پکاتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھی ہے، تو آپ کو میں نے فری میں ونڈو شاپنگ کرائی ہے۔ تو ٹارگیٹ اسٹور کا جو کلپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ٹارگیٹ اسٹور میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ بلکہ باقی دنیا میں اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہاں پر چیزیں دیکھ کر کہ اچھا دنیا میں اس طرح کی اور اس کلر کی، اس ڈیزائن کی بھی چیزیں آ چکی ہیں، تو آپ آن لائن منگا سکتے ہیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ اس کو گوگل میں سرچ کریں، آپ خرید سکتی ہیں۔ تو میں نے اپنے شاپنگ کے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کیے، کوشش کی آپ کو بتاؤں کہ سستی چیزیں بھی لینی ہیں تو سوچ سمجھ کے لیں، ورنہ ایک ہی بار سیونگ کر کے چیزیں لیں اور اچھی والی لیں گھر کے لیے۔ کپڑے بھی لیں تو آلتو فالتو نہ اکٹھے کریں، اچھے والے کپڑے لیں جو آپ کو پسند ہیں تاکہ آپ پہنیں بھی، نہ کہ وہ الماریوں میں پڑے رہیں۔ میں نے کچن کی، گھر کی کافی زیادہ چیزیں جو سستے میں خرید لی تھیں، ان کو میں نے پھر گڈ ول اسٹور میں ڈونیشن کا اسٹور ہے وہاں دے کر آئی ہوں۔ تو کائنڈلی آپ لوگ ایک ایک روپیہ آپ کماتے ہیں، بہت محنت سے کماتے ہیں، دھیان سے خرچ کریں۔ میں اپنا ایکسپیرینس، اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو فالتو میں شاپنگ کرتی ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو بہت محنت سے بنی ہے، آپ پوری دیکھیے ویڈیو، اس کو لائک کریں، اچھے اچھے کامنٹس کریں، اور اگر آپ کو ٹارگیٹ اسٹور پسند ہے، نہیں پسند ہے، وہ بھی بتائیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کا کوئی فائدہ ہو، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اور میں ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اپنے ماں باپ کی، پیرنٹس کی ماہانہ پاکٹ منی فکس کریں۔ اگر آپ نے ان کو پیسے ویسے ہینڈ اوور نہیں کرنے ہیں تو برائے مہربانی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہوئے آپ ان کی ضرورت کی چیزیں ایک فکس اماؤنٹ رکھیں، اس میں ان کی ضرورت کی چیزیں جو صرف پرسنلی آپ کے ماں باپ کی ہوں وہ ان کو لا کے دیں، اور اپنے ماں باپ کی ہر شرعی بات پہ جی ضرور بولا کریں، نہ بولا کریں، اور آپ اپنے ماں باپ کا دل سے دھیان رکھیں۔ دیکھیے گا آپ کے وہ کام منٹوں میں ہو جائیں گے جس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑنی تھی۔ تو چلیں جی، اتنی اچھی زبردست ویڈیو کے بعد ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنا ڈھیر سارا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔